ذرا سوچئے 70 ملین $، جی ہاں 2005 میں برازیل کے ایک چھوٹے سے شہر فورٹالیزا میں دنیا کا سب سے بڑا بینک ہیسٹ انجام دیا گیا۔ چور صرف پیسہ چورانے میں ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ اتنی انٹیلیجنس اور پرفیکشن کے ساتھ آئے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ایک 80 میٹر لمبی ٹنل، صرف 3 مہینے کا وقت اور بالکل زیرو مسٹیک۔ یہ کہانی صرف ایک چور کی نہیں بلکہ ایک ماسٹر مائنڈ پلان کی ہے، جو آج بھی دنیا میں ایک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ برازیل کے فورٹالیزا شہر میں انٹونیو جیسون ایلوس کے لیڈ میں ایک گینگ تھا، جسے دی ٹنل گینگ کے نام سے جانا گیا۔ یہ گینگ کوئی عام چور نہیں تھے، یہ پروفیشنل لوگ تھے جو انجینئرنگ، ٹنلنگ اور کنسٹرکشن میں ماہر تھے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا جو بینک رابری کی دنیا میں آج تک کا سب سے رسکی اور ایمبیشن پلان تھا۔ اس گینگ میں لگ بھگ 25 لوگ شامل تھے اور ہر ایک اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا۔ کچھ لوگ ٹنل بنانے میں ماسٹر تھے اور کچھ بینک کے سسٹم کو سمجھنے میں ایکسپرٹ تھے۔ سب کچھ 3 مہینے پہلے شروع ہوا، جب گینگ نے بینک کے سامنے ایک بلڈنگ کرایہ پر لی۔ انہوں نے اپنی چالاکی سے ایک لا کیئر کمپنی کا دکھاوا کیا اور سب کو یہ لگنے دیا کہ وہ صرف ایک گارڈن مینٹیننس کا کام کر رہے ہیں، لیکن اصلی پلان یہ تھا کہ اس بلڈنگ کے نیچے سے ایک ٹنل بنائی جائے جو سیدھا بینک کے اندر تک جائے۔ یہ ٹنل 80 میٹر لمبی تھی اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنائی گئی کہ کسی کو کوئی شک تک نہیں ہوا۔ گینگ نے زمین کو کھود کر ٹنل بنائی جو بینک کے اسٹرانگ روم تک پہنچتی تھی، جہاں سے انہوں نے 70 ملین $، چورانے کا پلان بنایا تھا۔ ہر رات گینگ کے لوگ ٹنل پر کام کرتے اور ٹنل کو کافی مضبوط بنایا گیا تاکہ 3 ٹن کا پیسہ لے جانے میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ آخرکار 5 اگست 2005 کو یہ گینگ اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب کچھ پلان کے حساب سے تھا۔ گینگ کے لوگ ٹنل کے ذریعے بینک کے اندر گھس گئے اور انہوں نے بینک کے اسٹرانگ روم کو ٹارگٹ کیا، جہاں پر لگ بھگ 70 ملین $، رکھے تھے۔ انہوں نے لاک توڑے بنا اسٹرانگ روم میں گھسنے کا طریقہ ڈھونڈا اور انہوں نے کام کو اتنا صفائی سے کیا کہ بینک کے الارم تک نہیں بجائے۔ گینگ کے لوگوں نے صرف چھوٹی ڈینومینیشن کے نوٹ اٹھائے تاکہ ٹریس کرنا مشکل ہو اور بینک کا اسٹرانگ روم لگ بھگ خالی کر دیا۔ یہ پیسہ لے جانے کے لیے انہوں نے 3 ٹن کا وزن اٹھایا اور سب کچھ اتنی چالاکی سے کیا کہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ اگلے دن جب بینک کے امپلائیز نے دیکھا کہ اسٹرانگ روم میں کوئی پیسہ نہیں بچا تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ برازیلین پولیس کو فوراً بلایا گیا اور انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ پولیس نے سب سے پہلے بینک کے اندر کے کیمراز اور سیکیورٹی سسٹم کو چیک کیا، لیکن کوئی نشان نہیں ملا۔ تب انہوں نے دھیرے دھیرے پتہ لگایا کہ یہ چوری ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل کے ذریعے انجام دی گئی ہے۔ جب ٹنل کا پتہ چلا تو پولیس بھی حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ ٹنل 80 میٹر لمبی تھی اور بالکل ایکسپرٹ انجینئر نے بنائی تھی۔ ٹنل اتنی مضبوط اور پرفیکٹ تھی کہ اسے بنانے میں کافی پلاننگ اور انجینئرنگ لگی ہوگی۔ پولیس کو سمجھ آیا کہ یہ کوئی عام چور نہیں بلکہ پروفیشنلز تھے۔ پولیس نے اپنے انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا اور دھیرے دھیرے گینگ کے لوگوں تک پہنچنے لگے۔ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ کیس تھا کیونکہ گینگ نے اپنے نشان مٹا دیے تھے، لیکن انٹونیو جیسون ایلوس کا نام سامنے آیا جو اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس گینگ نے ایک چھپی ہوئی سوسائٹی کے جیسے کام کیا تھا جس میں ہر ایک آدمی اپنے کام میں ماہر تھا۔ انٹونیو کو لوگ دی گاڈ فادر آف دی ہیسٹ کے نام سے جاننے لگے۔ برازیل کے ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں پولیس نے تلاشی لینی شروع کی اور لگ بھگ 8 سے 10 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، لیکن پیسہ اور باقی گینگ کے لوگ اب تک نہیں مل سکے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ انٹونیو کو 2008 میں گرفتار کیا گیا، لیکن اس نے اپنے پیسوں کو ایسے جگہوں پر چھپا دیا تھا جہاں تک پولیس اب تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ آج بھی برازیلین سینٹرل بینک کا یہ ہیسٹ دنیا کا سب سے بڑی انسولڈ میسٹریز میں سے ایک ہے۔ 70 ملین $، کا میجر حصہ اب تک واپس نہیں مل سکا ہے اور کچھ لوگ اب تک آزاد ہے۔ یہ واقعہ دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ بینک رابریز میں سے ایک گنا جاتا ہے اور اس نے دنیا بھر کے بینک سیکیورٹی سسٹم کو بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک چوری کی نہیں تھی، یہ تھی ایک انٹیلیجنٹ پلاننگ اور چالاکی کی مثال۔ یہ واقعہ برازیل کے اتہاس کا ایک زبردست چیپٹر بن گیا جہاں انٹونیو اور اس کے گینگ نے 70 ملین $، چرا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن آج بھی یہ مائسٹری باقی ہے کہ باقی کا پیسہ اور گینگ کے لوگ کہاں ہیں۔
کیا یہ کبھی واپس مل پائیں گے؟ کیا یہ مائسٹری کبھی سالو ہوگی؟ ہمارے چینل ریالٹی ان لاک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسے اور بھی انٹرسٹنگ واقعات کے بارے میں جانیں۔ شکریہ۔